السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 143 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ ان آیات میں بات چل رہی ہے منافقین سے متعلق۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے مذبذبین۔ ہم نے پیچھے ایک لیکچر میں بتایا تھا آپ کو کہ یہ تذبذب کیا ہوتا ہے۔ یہ اسی مذبذب، اسی سے مذبذبین جمع، اور اردو میں ہم بولتے ہیں متذبذب، یہ الفاظ بولتے ہیں، یہ اسی سے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ذباب عربی میں مکھی کو بولتے ہیں، اور مکھی کے متعلق جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں، وہاں پر مکھی بیٹھی ہو تو وہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں، کتنے ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، اس کے متعلق کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ یہ اڑ کر کہاں جائے گی۔ یہاں سے یہ لفظ پھر اس معنوں میں استعمال ہونے لگا منافقت سے متعلق، کیونکہ منافقت کرنے والے جو منافق ہوتے ہیں ان کے متعلق آپ پریڈکشن ہی نہیں کر سکتے، یہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کریں گے۔ اگر آپ کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو یہ آپ کا کیا حشر کریں گے، ان کے بارے میں آپ کوئی پریڈکشن ہی نہیں کر سکتے۔ کس وقت یہ بدل جائیں، کس وقت یہ ساتھ چھوڑ جائیں، دھوکہ دے دیں، جو کام کریں وہ بھی دکھاوے کے لیے کریں، کچھ کریں تو وہ بھی تھوڑا بہت سستی اور کاہلی سے، پیچھے ہی باتیں ہو رہی ہیں نا۔ تو یہ جو منافقین کی جو خاصیت ہے مکھی والی، قرآن کریم نے وہاں سے یہ لفظ لیا تو منافقین کے متعلق استعمال کیا۔ یہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، اس کے اندر بھی ادبی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ بڑے بلند سطح کے اوپر ہے کہ کس طرح سے یہ عربی کے الفاظ ہیں کوائن ہوئے، اور کس طرح سے پھر ان کا استعمال ہے۔ بڑا ہی یوں کہہ لیں دل نشین ہے یہ اس کا جو انداز اسلوب ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الفاظ ہے مذبذبین بین ذالک۔ منافقین اس کفر و ایمان کے درمیان متذبذب یا متردد ہیں، متردد ہوتے ہیں، ان کو تردد ہوتا ہے، متذبذب ہوتے ہیں۔ کوئی ایک حتمی یعنی ان کا ڈیسیژن نہیں ہوتا، کبھی کچھ سوچتے ہیں، کبھی کچھ سوچتے ہیں، کبھی بدل کے کوئی اور رائے قائم کر لیتے ہیں۔ یعنی ایک یوں کہہ لیں کہ ایک لائن پہ وہ رہتے ہی نہیں کہ یہ ایک لائن ہے، اس پہ ہم نے چلنا ہے، یہ کچھ کرنا ہے، نہیں۔ ان کے ساتھ اگر آپ کو کوئی واسطہ پڑ گیا ہے تو آپ ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ یہ کیا کریں گے۔ ہر بات میں بے یقینی، آپ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ صورتحال ہو تو پھر ظاہر معاشرہ تو تباہی کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم نشاندہی کر رہا ہے کہ منافقین کفر اور ایمان کے درمیان متذبذب متردد ہوتے ہیں، قطعی طور پر نہ ایمان کی طرف ہوتے ہیں نہ کفر کی طرف ہوتے ہیں۔ یہ حالت ہوتی ہے ان کی۔ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے لا الہ ہؤلاء، نامکمل یقین و اطمینان کے ساتھ ان کفار کی طرف ہے، یعنی وہ کفار کی طرف بھی نہیں ہوتے مکمل یقین اور اطمینان کے ساتھ۔ اور اگلی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ولا الہ ہؤلاء،
اور نامکمل یقین و اطمینان کے ساتھ ان مومنین کی طرف ہے۔ کسی ایک طرف نہیں ہے، وہ ہر وقت وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا مفاد جو ہے وہ کس جماعت کے ساتھ ہے، کس گروہ کے ساتھ، کس گروہ سے ان کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے، وہ اسی کی طرف ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی نہیں ہوتے، صرف اپنے مفاد کی حد تک ہوتے ہیں۔ جو ہی فائدہ پورا ہوا پیچھے ہٹ گئے۔ یہ جو کیفیت ہے، آپ سوچیں اگر میجورٹی کسی معاشرے میں ایسے لوگوں کی ہو جائے تو کس طرح کی تباہی نہیں آئے گی، کس طرح کی مشکلات، پریشانیاں اس معاشرے پر نہیں آئیں گی۔ قرآن کریم اس سے بچانا چاہتا ہے کہ ایسا نہ کرو، ایک طرف ہو جاؤ۔ اگر غلط ہو تو کہو کہ ہم غلط ہیں، اعتراف تو کرو، ایک فیصلہ تو لو۔ اگر صحیح ہو تو کہو، جس چیز کو صحیح سمجھتے ہو تو پھر اس کے اوپر چلو تو صحیح بھی کہو اور اس کے اوپر چلو بھی نہ، غلط بھی کہو اور اس کو چھوڑو نہ۔ تو یہ تو بڑی نقصان دہ، بڑی مہلک سچویشن ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اس لیے آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے۔ اب یہاں سے یہ تراجم ہے کہ جی اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ اللہ کی قانون کی روح سے کوئی گمراہ ہوتا ہے، یعنی جو خود گمراہی پر مصر رہتا ہے وہی گمراہ ہوتا ہے نا۔ جو بوئے گا وہی کاٹے گا نا۔ اگر اس نے گمراہی پر خود کو مصر رکھنا ہے، اگر وہ گمراہی پر ہی قائم ہے تو پھر اس کو ہدایت تو نہیں ملے گی، راستہ تو نہیں ملے گا۔ گمراہی ہوتی ہے راستہ کھو جانا۔ اگر وہ خود ہی صحیح راستے پر نہیں چلنا چاہتا، بھٹکنا چاہتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ بھٹکتا رہے۔ اللہ کا قانون زبردستی اس کو صحیح راستے پر نہیں چلاتا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے اور کہے کہ تم تو غلط راستے پر ہو، ادھر آؤ، صحیح راستے پر چلو۔ یہ اللہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے یہاں زبردستی نہیں ہے، ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے۔ تو جسے اللہ گمراہ کرے، کسے؟ جو خود گمراہ ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ پھر گمراہ ہونے دیتا ہے۔ وہ زبردستی نہیں کرتا کہ وہ گمراہی پر مصر ہو، اڑا ہو، اور اسے گمراہی سے نکال کر زبردستی اسے صحیح راستے پر ڈال دے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو بدلتی نہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے غیر متبدل، جو بدلتا نہیں۔ یہ ہے اس کے معنی جسے اللہ گمراہ کرتے، کیونکہ وہ بزد ہوتا ہے گمراہی پر۔ اور آگے جب ایسی صورتحال ہو تو پھر کیا یہ رہا ہے کہ فلن تجد لہ سبیلا، تو اے رسول تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہیں پائے گا، پھر اس کے لیے کوئی منزل جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر چل کے اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ اس کے لیے پھر ایسا کوئی صحیح راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صحیح راستے پر خود چلنا ہی نہیں چاہتا۔ جو اس کو اس کی منزل تک، انسانیت کی منزل تک پہنچا دے، وہ اس راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتا۔ اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ مفاد پرستی۔ اور مفاد پرستی بھی عارضی مفاد پرستی، وقتی مفاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس میں وہ صحیح راستہ اس سے بھٹک جاتا ہے۔ یعنی فوکس اس کا کس پہ اوپر ہوتا ہے؟ وقتی مفاد کو حاصل کرنے پہ۔ اس وقتی مفاد کو حاصل کرنے میں اس کا فوکس ہوتا ہے، اور جو صحیح راستہ ہوتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ جو کامیابی ہوتی ہے وہ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔
کہ یوں ایسی پلک جھپکنے میں کامیابی مل جائے، سٹرگل کرنی پڑتی ہے، وہ سٹرگل سے جی چراتا ہے، وقتی مفاد جو فوراً حاصل ہو جائے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا پھر یہ ہے کہ جو صحیح راستہ ہوتا ہے وہ گم کر بیٹھتا ہے، اس پر چلنے کو کہے وہ کہے گا وہ تو بہت دور ہے، اس کے اوپر تو بڑے پیسے لگیں گے، بڑی محنت لگے گی، بڑا وقت لگے گا، تو یہ تو ایسے شارٹ کٹ ہے، ایسے میں جاؤں گا اور اپنی منزل پالوں گا۔ تو ایکچولی وہ سراب ہوتا ہے، راستہ نہیں ہوتا، وہ پگڈنڈیوں میں پھر کھو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ پھر گمراہی میں مبتلا رہتا ہے، راہ راست پر نہیں آتا، صراط مستقیم جو سیدھی راہ، انسانیت کی منزل تک پہنچانے والی راہ، وہ کھو دیتا ہے۔ ساری زندگی اس کی اسی طرح گزر جاتی ہے اور اینڈ دا ریزلٹ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، موت آ جاتی ہے، ختم۔ اور اسی حالت میں جب اس کی موت آ جاتی ہے، کوئی اچیومنٹ اس نے نہیں کی ہوتی، تو موت کے بعد جب اگلی زندگی شروع ہوگی تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ، وقت ضائع کیا ہوگا اس نے۔ تو اس میں پھر اس کے لیے پھر فار ایور کی گمراہی، ذلت، خواری یہ ہوگی۔ تو بڑی ہی قابل غور آیات ہیں یہ۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کہیں پہ ریچول ورشپ کی بات نہیں کرتا، یہ ہیں اصول ضابطے جن سے قومیں بنتی ہیں اور جن کے انکار سے یا جن کے ان کی طرف سے یوں کہہ لیں منہ موڑنے سے قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں جو اقوام بھی ہیں یہی ضابطے ہیں کہ ان کی روح سے وہ ترقی کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، یہی ضابطے ہیں کہ ان کی خلاف ورزی کرنے سے وہ پست رہ جاتی ہیں، پیچھے رہ جاتی ہیں، محکوم بن جاتی ہیں، ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں۔ یہ چیزیں جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو آج کو سننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ لطیفے ہیں، جھوٹے قصے کہانیاں ہیں، ان کو سنیں گے، جس سے انسانی شخصیت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ آج اس کو سننے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ جھوٹے قصے سنائیں گے، خوش ہوں گے، پیسے بھی دیں گے، تعریف بھی کریں گے، ان کی علمیت کے ان گن بھی گائیں گے، عقیدت بھی ان سے رکھیں گے، لیکن جو ہی صحیح بات کریں تو اٹھ کے چلے جائیں گے، یا ان کا جو مزاج ہے وہ بگڑ جائے گا، چہرے پہ ناگواری آ جائے گی۔ تو یہ قرآن کے یہ جو ضابطے ہیں، یہ ہیں انسانیت کی کامیابی کے لیے اصول، ضابطے، قوانین، جن کو سمجھنا اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ایک اچھے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔